بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران اس کی آیات 137 سے 144 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے 4 موضوعات ہیں، لیکن یہ سب جو ہیں غزوہ احد کے تناظر میں اسی پس منظر کے اندر ہیں، تو لہٰذا اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ شہادت کے بارے میں کہ شہادت کا مقام و مرتبہ، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ رب العزت بشارتیں دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فتح اور شکست جو ہے اس کا آنا اور اس کا پھیر بدل جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور پھر قتال یہی میدان جنگ کے اندر جو جہاد ہے اس کی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صبر کو آزمائش رکھا ہے جنت کے حصول کے لیے۔ اور آخر میں جو آج کا موضوع ہمارا رہے گا وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے غزوہ احد ہی کے ضمن میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آج کی آیات اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا موضوع شہادت اور بشارت کے حوالے سے ہے، تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت، قد یقیناً، خلت اس کا مطلب ہے گزر چکے، پہلے وہ چیز ہو چکی، قد خلت یقیناً گزر چکے، من سے، قبلکم تم سے قبل، تم سے پہلے، قبل پہلے کو کہتے ہیں، کم تم سب سے پہلے، سنن یہ سنتن کی جمع ہے، سنت جسے ہم اردو میں سنت بھی بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا سنت ہے، تو یہ وہی سنت کا لفظ جو ہے سنتن جس کو عربی میں بولا جاتا ہے اس کی جمع ہے سنن، یقیناً بہت سی جو سنتیں ہیں، بہت سے چلن جو ہیں، بہت سے طریقے جو ہیں وہ پہلے گزر چکے تم سے پہلے، فسیرو پس لہذا، سیرو یہ سیر کرنا جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، سیر پہ جانا، سیر کرنا، یہ وہی لفظ ہے، اور یہ یہاں پر حکمیہ ہے، تو پھر چاہیے کہ تم چلو پھرو، فسیرو تو چلو پھرو، پھر سیر کرو، فی الارض زمین کے اندر، فانظرو پھر، انظرو یہ بھی حکمیہ لفظ ہے، پھر چاہیے کہ تم دیکھو، سیر کا مقصد کیا ہو، وہ یہ ہو کہ تم دیکھو، کیا، کیفا کہ کس طرح یا کیسا، کانا ہوا، عاقبتو عاقب کہتے ہیں، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، کیا ہوا انجام جو ہے، ان کی عاقبت کیا ہوئی، آخر کار بدلہ کیا ہوا، تو کیسا ہوا انجام، المکذبین کذب کرنے والوں کا، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذاب آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو وہی ہے مکذبین جھوٹ بولنے والے، جھٹلانے والے، اور یہاں پر جھوٹ بولنے یا جھٹلانے سے مراد حق کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تم چلو پھرو، اور وہ اس چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہو، تاکہ تم دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، کہ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ ھذا بیان للناس، ھذا یہ، بیان واضح چیز کو کہتے ہیں، یہ واضح بیان ہے، یہ کھول کے بات کی گئی ہے، للناسی لیے، الناس لوگوں کے، عام لوگوں کے لیے، سب لوگ اس میں شامل ہیں، صرف مسلمانوں کو بات یہاں پر نہیں کی جا رہی، قرآن کریم کی یہ جو احکامات، یہ جو قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے اللہ رب العزت یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بڑی کھول کے واضح کر دی ہیں ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، بیان تو ہر بندے کے لیے ہے، لیکن اس میں سے ہدایت، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، نصیحت اور ہدایت صرف متقین کے لیے ہے، ولا تہنوا اور لا نہ تہنوا تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا اور نہ تحزنوا تم حزن غم کرنے کو کہتے ہیں، اور نہ ہی تم غمگین ہو، غم کھاؤ، اور انتم تم سب ہو، الاعلون
تم غالب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اور تم سب یعنی اللہ رب العزت پیش گوئی کر رہے ہیں کہ تم سب غالب ہوگے، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے، یعنی اگر تم ایمان والے رہے، اگر تم ایمان پر رہے تو پھر یقیناً تم لوگ غالب ہوگے۔ تو یہ ہمارے سامنے 3 آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 to 139 ہمارے سامنے ہے۔ تو ان آیات کے اندر اگر ہم پہلی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس سے پچھلے درس کے اندر، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی فرما برداری ان کا حکم دیا، اور ان کی نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بخش دیں گے۔ اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اطاعت اور توبہ کی ترغیب تو دے دی، تو اس ترغیب کا ایک دوسرا انداز بیان فرمایا کہ ایک طرف تو ترغیب یہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی اگر تم اطاعت کرو، اور اسی طرف رغبت دلانے کا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لانے کا ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم پہلی امتوں کو دیکھ لو، تم ان کی تاریخ کو چیک کر لو، اور تم زمین کے اندر چلو پھرو اور ان کو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ یعنی اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو گے، اگر تم بھی ان قوموں کی طرح نافرمانی کرو گے تو تم ان جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو۔ لہٰذا تمہارے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے، اور وہ یہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو وہی جو مضمون اطاعت کے حوالے سے رغبت کا پیچھے چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پر کی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سنت کا لفظ اللہ نے یہاں پر کہا کہ پہلوں کے سنت جو ہے سنن قد خلت من قبلکم سنن، کہ ان کے بھی واقعات، ان کے بھی طریقہ کار۔ تو سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، ایک سیدھا راستہ اور ایک ان کا پیٹرن، ان کا ایک نمونہ جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں، جس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ کام کیے، انہوں نے بھی اپنا ایک نقش چھوڑا ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ تم ان کو چیک کر لو کہ ان لوگوں نے جو کام کیے، وہ جو تکذیب کا نقش تھا، جو تکذیب کا طریقہ کار تھا ان کا، تو اس کے ذریعے انجام ان کا کیا ہوا ہے، تم اس کو چیک کر لو۔ اور یہی لفظ سنت کا جو ہے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ اور سنت قرار دیا ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ یعنی پیچھے جو لوگ پہلے ہمارے سامنے سنتیں چھوڑ گئے، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری طرف ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بہترین طریقہ بھی موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ ایک سیدھا راستہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ تمہارے سامنے یہ رغبت دلانے کے لیے آیات کافی ہیں۔ اور اس کا دوسرا پس منظر جو ہے اس آیت کا یہاں پر بیان کرنے کا کہ جنگ احد میں جب ہم نے دیکھا کہ جنگ احد کے اندر بعض صحابہ کرام کی غفلت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک نقصان ہوا، اور ایک جیتی ہوئی جو بازی ہے اس کے اندر ایک نقصان کی سمت میں وہ پلٹ گئی۔ تو 70 صحابہ کرام وہاں پر 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے۔ تو اس شکست سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر ایک تکلیف تھی، ان کے دل کے اندر یعنی رنج اور حزن تھا، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا بھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس رنج اور غم کے اندر نہ جاؤ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس شکست سے تمہیں افسوس اور رنج نہیں کھانا چاہیے، اس کے غم کے اندر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کہ یہ بات تو پہلی امتوں اور پہلے انبیاء کے ساتھ بھی گزر چکی۔ یعنی اگر تم ان کے انداز اور ان کے طریقہ کار بھی دیکھو تو پہلی امتوں کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ان کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی ہے اور کبھی ان کو شکست بھی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر مومن ہے تو ہمیشہ وہ کامیاب ہی ہوگا، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آگے اگلی آیات اس کی مزید وضاحت فرمائیں گی کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے اندر بھی یہ سنت رکھی ہے کہ کبھی اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی ہے اور کبھی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے ان کو شکست سے دوچار بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلی امتوں اور انبیاء کے اوپر جو تکالیف اور جو پریشانیاں اور جو ان کے امتحانات اور آزمائشیں گزری ہیں وہ سب بھی ہم سب کے سامنے ہیں کہ ان سب کے اوپر بھی بہت بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے
کہ تم سب کچھ یہ دیکھ لو، تم پہلے تمام واقعات کو چیک کر لو، آخر کار تمہیں نتیجہ یہی ملے گا کہ ہمیشہ جو فتح جو ہے وہ حق والوں کی ہوئی ہے، یعنی انجام کار جو ہے، جو عاقبت ہے وہ حق والوں کے حق میں ہوئی ہے، اور جو برا انجام ہوا ہے وہ ہمیشہ مکذبین، جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ہمیشہ وہی ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں تمہارے سامنے ہم نے بیان کر دی ہیں، اگر ان کو کوئی بھی انسان دیکھے، یہاں پر مومن کی بات نہیں کی جا رہی، کوئی بھی انسان اگر ان کو دیکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی واضح ہے کہ حق ان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا جائے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے پتہ نہیں چلا تھا، آپ کے سامنے یہ پورے پچھلی قوموں کے نظارے آپ کے سامنے ہیں، فانظروا۔ اسی لیے تو یہ دیکھیے آج اللہ رب العزت نے بے شمار جو ہسٹوریکل ویب سائٹس، ہسٹوریکل سائٹس ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے قوم صالح رہا کرتی تھی، یہاں پر فلاں قوم کے ان کے کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں، تو آپ جائیں پوری دنیا کے اندر ہر چپے چپے کے اندر آپ کو ایسی قوموں کے ان کی پرانی جو رہائش گاہیں ملیں گی جہاں پر وہ کسی زمانے میں بڑا ان کا دبدبہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آج وہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی رہنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ رات وہاں پر گزارے۔ تو لہٰذا یہ تمام انجام جو ہے ہر انسان کے لیے اس کے اندر ایک واضح و نصیحت، اس کے اندر ایک بیان ہے، ایک وضاحت ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی حق کو قبول کر لو۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بات فرما دی، لیکن اس میں سے جو ہدایت ہے اور جو نصیحت ہے وہ صرف متقین ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی ایسے واقعات جب ان کے سامنے بیان کی جاتے ہیں، پچھلی قوموں کی جگہیں جب وہ سیر کرتے ہیں، جب ان قوموں کے حالات کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے یعنی جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس کے اندر سے ہدایت دیتے ہیں اور یہ لوگ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ہدایت اور نصیحت صرف متقین کے لیے ہے، اور یہ اصل میں وہی بات ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن کریم جو ہے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو لا ریب ہے، یہ ہدن ہے، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے تو سب کے لیے، قرآن آیا تو سب کے لیے ہے، لیکن اس میں سے ہدایت کو قبول کون کرتا ہے؟ واض و نصیحت کس کے اوپر اثر کرتی ہے؟ یہ اسی کے اوپر اثر کرتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تقویٰ والا ہو۔ اگر انسان کے اندر پرواہ ہی نہیں ہے تو اس ایسے شخص کے اوپر آپ قرآن کریم پڑھتے چلے جائیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم تو بعض جگہ پر یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے بعض لوگ ہدایت سے بلکہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اسی کے اندر سے کجی تلاش کرتے ہیں، وہ اسی کے اندر ان کی ہر وقت فکر یہ رہتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے ٹو لگائی جائے، قرآن کریم کے اندر غلطیاں اور اس طرح کی چیزیں نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اور حال ہی میں یہ انڈیا میں جو وسیم رضوی یا جو شخص ہے، یعنی ایسے بے شمار لوگ جو ہیں ان کو صرف یہی ہر وقت قرآن کریم کے ساتھ ایک دشمنی اور بغض اور عداوت رہتی ہے، اور ان کا ہر وقت یہی مطمع نظر رہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی نکالی جائے۔ لیکن عموماً یہ ہر انسان کے لیے یہ بیان ہے، اگر اس کو کوئی پڑھے تو جو بالکل یعنی ان بائزڈ شخص ہے تو اس کے اندر سے وہ ہدایت کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے قیامت کا، جس کو کچھ احساس موجود ہے جس کے اندر، تو وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تو ایسے شخص جو ہدایت والے، نصیحت حاصل کرنے والے متقین ہیں، تو ایسے شخص جو ہیں اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمت نہ ہارو اور تم غم نہ کرو۔ تو اصل میں جو اوپر اللہ رب العزت نے بات کی کہ قد خلت من قبلکم سنن، تو اصل میں یہ وہ جو بشارت جو ہے اس کی یہ بشارت یہاں پر دی جا رہی ہے اس جملے کی کہ تمہارے سے پہلے یہ لوگ گزر چکے، تم ہی ہمیشہ فتح یاب ہونے والے ہو اور مکذبین ہمیشہ ہارنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اس بشارت کی تمہید، وہ تمہید تھی، اور یہاں پر بشارت اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَمُونَ، کہ تم ہی یقیناً غالب ہونے والے ہو۔ نتیجتاً یعنی آپ اگر اسلام کا بھی حال دیکھیں تو شرم بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، احد میں مسلمانوں کو پارشلی بہت بڑا نقصان ہوا اور ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد دیکھیں جنگ احزاب اور اس کے بعد بے شمار مارکے ہوئے ہیں، بے شمار غزوات اور سرایا ہوئے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو یعنی اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے جو ہے ایک بشارت ہمیں دے دی ہے، اور لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ ان کنتم مومنین،
اگر تم ایمان والے ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ پہلی تاریخوں کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ آپ نے دیکھا کہ کبھی پلڑا کسی کا بھاری رہا، کبھی کسی دوسرے کا بھاری رہا، لیکن آخر کار اور انجام کار کس کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی؟ تو انجام کار جو ہے وہ ہمیشہ جو نبی کے ساتھ تھے، جو حق کے ساتھ تھے، انہی کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لیجئے، ایک عرصہ انہوں نے تکلیف اور اذیت میں گزارا ہے، فرعون کے تحت رہے، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فتح نصیب فرمائی اور ان کو نجات نصیب فرمائی۔ تو اسی طرح یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے باطل قوموں کو برباد کیا ہے اور مومنین کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ فتح نصیب فرمائی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت اسی موضوع کے تحت فتح اور شکست کے مزید پیمانے اور اس حوالے سے ہمارے سامنے کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان یمسسکم، ان اگر، یمسسکم مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، چھونا یعنی پہنچے، اگر پہنچے، چھوئے تمہیں، تم سب کو، قرحن صدمہ، یعنی اگر تمہیں یہ صدمہ پہنچ چکا، جو اگر تمہیں وہ صدمہ پہنچا ہے، فقد پس قد یقیناً، مسا پہنچ چکا یا چھوا، القوم قوم کو، قرحن صدمہ، یعنی اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جنگ احد ہی کی بات چل رہی ہے کہ اگر جنگ احد کے اندر آپ لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، فقد مس القوم قرحن، تو دوسری طرف جو کافر ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، مثلہ اسی کے مثل، و تلکا، و اور تلکا یہ ہیں، الایام دن، نداولھا، نداولو ہم جن کو بدلتے ہیں، یعنی یہ دن ہیں، یہ تو تاریخ اور کہہ لیں یہ ہسٹری کی چیزیں ہیں کہ کبھی کوئی فتح یاب ہوتا ہے اور کبھی دوسرا شکست لاتا ہے، تو یہ دن جو ہے ان کا پھیر بدل اللہ رب العزت کرتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، اور اور لیعلم، اس لیے کہ وہ جاننا چاہتا ہے اللہ الذین، یعنی اللہ رب العزت اس کے لیے آزمائش کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کہ اللہ رب العزت چیک کر لے ایمان والے کون ہیں، وَيَتَّخِذَ اور یتخذ اور وہ بنانا چاہتا ہے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ، لا یحب الظالمین، لا یحب نہیں وہ محبت کرتا یا پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو، اور لی اس لیے بھی، یمحص اللہ کہ وہ چھانٹ لے، محصا یعنی چھانٹ لینا، علیحدہ کر لینا، تاکہ وہ علیحدہ کر لے، چھانٹ لے اللہ رب العزت، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو جو ایمان لائے، ویمحق اور ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، الکافرین کافروں کو۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید مسلمانوں کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے یہ بات چیت آگے بڑھائی ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا، جس کا بات کی ان یمسسکم قرحن، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا، فقد مس القوم قرحن مثلہ، تو دوسری قوم کو بھی تو اسی طرح نقصان پہنچا تھا، یعنی مطلب یہ کہ تم نے بدر میں، یعنی اب اگر یہ فتح یاب ہوئے ہیں، اگر کفار کو اللہ نے پارشل فتح دے دی ہے، تو تم بھی تو بدر کے دن انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو، اس لیے یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت مسلمانوں کے اصل میں حوصلے بڑھا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور آئندہ وہ جہاد اور قتال کے اندر جو ہے وہ کم ہمتی دکھائیں۔ اللہ رب العزت ان کے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور عربی میں یہ مثال ہے، الحرب سجال، یعنی لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں، لڑائی کبھی کوئی جیت گیا، کبھی دوسرا جیت گیا، جب بھی دو گروہوں میں جنگ ہوئی ہے تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری رہا اور کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری رہا، تو ایسا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا، یہود اور منافقین کے تانے وہ بھی شروع ہو گئے، مزید دل دکھانے کا باعث بنے، یعنی ان کے تانے کیا تھے کہ جناب دیکھو اگر یہ حق پر ہوتے، اگر یہ مسلمان، تو پھر یہ ہارتے نہ، یعنی اس طرح کے تانے انہوں نے وہاں پر بھی اپنے یعنی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور ہزیمت کی ذلت کیوں اٹھاتے، مسلمان ہی کیسے ہار سکتے تھے، مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے جواباً یہاں پر تسلی دی ہے کہ فتح و شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ تو تلک الایام نداولھا، یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دن تو آتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، کبھی ان کی باری تو کبھی دوسرے کی باری، اور یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں ہے۔
آپ اس کے ذریعے معیار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ہار گئے ہیں تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور یہ جیت گئے ہیں تو یہ لوگ اب حق کے اوپر ہیں۔ یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ اگر آج تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی، جنگ احد کے شروع میں ہی کتنا بڑا بہترین نقصان مسلمان ایک طرح سے جنگ جیت چکے تھے۔ یہ تو صرف چند جو تیر انداز تھے ان کی غفلت کی وجہ سے یہ ایک بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ تو یہاں پر ان آیات کے جو آخری حصے ہیں، یعنی پہلی آیت کا آخری حصہ اور دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 141، ان کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس شکست کی کچھ وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کچھ حکمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو شکست دلوائی ہے، یا ایسا جو تمہارے ہاتھوں یہ ہو گیا تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی اللہ رب العزت کی حکمتیں تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک اور طرح کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اور جو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جو یعنی جو آخری جو نتیجہ ہے اور جو اوورآل جو وکٹری ہے مسلمانوں کے حق میں جو ہونے والی تھی، اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ مسلمانوں کو چوٹ پہنچائی جائے اور مسلمانوں کے دماغوں میں کہیں یہ ذوم نہ آ جائے کہ ہم چاہے کچھ کریں نہ کریں ہر حالت میں ہی ہم جیتنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ایک یہ کہ ایمان اور اخلاص اور کفر اور نفاق میں تمیز ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اللہ رب العزت یہ واضح کرنا چاہتے تھے۔ منافقین کیونکہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر جمع تھے، شامل تھے، اللہ رب العزت چھانٹنا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے تاکہ اللہ چھانٹ لے، اور اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں۔ تو لہٰذا منافقوں کو مومنوں سے الگ کرنا مقصود تھا، ایک یہ وجہ۔ دوسری حکمت اس کے پیچھے یہ کہ مومنوں کو شہادت نصیب ہو۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مراتب پر فائز کرے، اور شہید ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ۔ شہید تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ شہید جو ہیں یعنی ایمان پر ہوئے، اور ایمان کی حالت میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ رب العزت ان کی مہمانی جنت میں کرتے ہیں، اور ان کو سبز پرندوں کے جسموں کے اندر جو ہے ان کو جنت کے اندر جو جنت کی جو لینٹرنز جو ہیں اس کے جو چمنیاں ہیں، جو چراغ ہیں، ان کے اوپر یہ جنتی بن کر رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ کو شہادت نصیب فرمانی تھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین۔ کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالم اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہیں کو یہ نہ سمجھے جیسے کہ یہ کچھ منافقین اور یہود مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے کہ جناب اس سے تو ثابت ہوا کہ آپ حق پر نہیں ہیں ورنہ آپ جیت کر رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی جواب دے دیا ہے واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور ظالم سے مراد مشرک، شرک کرنے والے لوگ اور ظلم کرنے والے لوگ، اور جس کا حق بنتا ہو اس کو حق نہ دینے والے لوگ، یہ ظالم کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو فتح ہے یہ عارضی فتح تھی، اور جو محبت ہے وہ اللہ رب العزت کی مومنین ہی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تیسری وجہ کہ مومنوں کو خالص کر دے، یعنی ایمان والوں کے اندر بھی ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے، وہ ایمان میں خالص ہو جائے، ان کے اندر سے نفاق نکل جائے، اگر ان میں کچھ کمی ہے تو دور کر دے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے، یعنی ان ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو ڈر خوف جو ہے وہ بیٹھ رہا تھا اور یہ حزن اور غم کی کیفیت تھی، اللہ رب العزت جو ہے ان سے لوگوں کو نکال دے۔ اور اسی طرح فرمایا، اور چوتھی وجہ یہ کہ کفار کی طاقت کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس شکست کے اندر اصل میں اللہ رب العزت چاہتے یہ تھے کہ کفار ایک دفعہ یہ اپنی اس جیت کے اندر، جیت کے نشے کے اندر مگن ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کوشش کریں گے، یعنی وہ دوبارہ کہیں گے کہ اب تو جناب ہم نے ان کو ہرا دیا ہے تو شاید ہمیشگی ہماری ہی ہے، اور ہم ان کو دوبارہ ہرا کر دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ضمن میں انہوں نے غزوہ احزاب میں تمام کفار کے لشکروں کو اکٹھا کیا، اسی لیے اس غزوے کا نام احزاب ہے کہ جس میں سارے گروہ ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے، اور ان کا مطمع نظر ان کے اندر دل میں یہ تھی بات کہ سب مل کر ایک ہی دفعہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ہٹا ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمت ان کے اندر کیسے آئی تھی؟
یہ ان کے اندر ہمت اسی وجہ سے آئی تھی کہ وہ ایک دفعہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ہرا چکے تھے. تو یہ بھی اللہ رب العزت، اور اسی طرح مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے اب مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند تھے کہ اب ہم نے نیکسٹ ٹائم جو ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے نبی کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور مسلمانوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی، اور اب مسلمانوں کے اندر سے کفار نکل چکے تھے، مسلمانوں کی صفوں سے منافق علیحدہ ہو چکے تھے، مسلمانوں کی صفوں سے یہود علیحدہ ہو چکے تھے، اب خالص اسلام اور ایمان والے مسلمان باقی بچے تھے. تو اور یہی ساری کوالٹیز ہیں جو کسی جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہیں. جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو فتح نصیب فرمانے میں، تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا تھا. تو لہٰذا یہ چار جو ہیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے اس شکست کے پیچھے بھی حکمتیں رکھی تھیں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت یہ جو قتال ہے، جہاد ہے، اس کی آزمائش کو جنت کے لیے، جنت کے حصول اور جنت کے داخلے کے لیے ایک شرط اور آزمائش کے طور پر بیان فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم، ام کیا حسبتم حساب کر لیا ہے تم نے، یعنی خیال کر لیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان کہ تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گے، تم سب داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں. مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں پر کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور یا حالانکہ لما ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جان لیا اللہ نے، معلوم کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا. یعنی تم کہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا یہ خیال ہے، جبکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے چیک ہی نہیں کیا ہے، تمہاری آزمائش ہی نہیں کیا ہے. کس چیز سے؟ الذین جاہدوا ان لوگوں کو جن نے جہاد کیا ہے، منکم تم میں سے، ویعلم اور اس لیے کہ وہ معلوم کر لے، الصابرین صبر کرنے والوں کو. تو اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے سے پہلے یہ دو چیزیں جو ہیں آزمائش کے طور پر بیان کی ہیں کہ تم کس طرح سے یہ خیال کر لیتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر لیے جاؤ گے، حالانکہ یہ کام ابھی، یہ آزمائشیں تو تمہاری ہوئی ہی نہیں ہیں، ابھی تک جہاد اور صبر سے تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا ہے. وَلَقَدْ اور لقد البتہ یا لام تاکید ہے، قد یقیناً یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور یقینی بات، کنتم کہ تم سب تھے، تمنا کرتے، یہ اردو میں لفظ تمنا ہم بولتے ہیں، تم سب تمنا کرتے تھے الموت موت کی. اور دوسری بات یعنی اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم خود ہی تو موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے ان کے تلقوہ کہ تم اس سے ملو، یعنی تمہیں وہ نصیب ہو جائے کہ تم اس موت سے جا ملو، تمہیں وہ موت نصیب ہو جائے. اور اس موت سے مراد یعنی شہادت کی آرزو تو تمہیں پہلے سے ہی تھی. فقد رأیتموہ پس قد یقیناً رأیتموہ اب تم نے دیکھ لیا اسے، یعنی وہ جس کی تم تمنا کرتے تھے اب اس جنگ کے اندر تم نے وہ سب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. رأیتو یہ قرآن کریم میں جا بجا بہت سی صورتوں کے اندر آئے، جیسے ہم آخری پارے کی بہت سی صورت ارأیت الذی یکذب بالدین، تو کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، رأیتا یہ وہی لفظ ہے، تو یہ اسی طرح کے لفظ رأیتموہ اب تم نے دیکھ لیا ہے اسے، اور انتم اور تم سب ہو تنظرون کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو تم اس کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ، یعنی یہاں پر رأیتو اور تنظرون میں تھوڑا فرق ہے. رأیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا دیکھنا کہ جیسے یعنی معلوم کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے ہاتھی والے لشکروں والوں کو؟ تو اب کیا سب نے ہم نے ہاتھی والے لشکر کو دیکھا ہے؟ لیکن ہمارے سامنے جو پورا اس کا میدان اور پورے پس منظر ہمارے سامنے، پوری اس کی سٹوری ہمارے سامنے ہے، تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم نے اسے دیکھا ہے، جان لیا ہے اس چیز کو. اور تنظرون میں یہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، یعنی یہ حقیقی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے. وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم سب کھلی آنکھوں سے اس سارے معاملے کو دیکھ ہی رہے ہو. تو یہاں پر ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بڑی ہی واضح اور بڑی ہی اہم آیت ہے، یعنی بغیر قتال کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورا اتریں گے. ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، یعنی یہ آزمائش پہلی دفعہ نہیں ہے،
پہلے بھی لوگوں پر آزمائشیں آئی ہیں، پہلے بھی انبیاء پر ان کی قوموں پر آزمائشیں آئی ہیں، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور وہ خوب ہلائے گئے۔ اور قرآن مجید میں تو لفظ زلزال کے آئے ہیں کہ ان کو اس طرح جھنجھوڑا گیا جیسے زلزلے کے ساتھ کسی کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض انبیاء کو جو ہے وہ آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا گیا ہے، کسی نبی کو یعنی سولی پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان یہود کے ضمن میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے تو بے شمار انبیاء کا قتل کیا ہے، یعنی یہ تو اس معاملے میں بھی رہے ہیں، تو اتنے انبیاء جو ہیں اس معاملے میں تکالیف سہ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ مضمون اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہاں موقع کی مناسبت سے پھر اللہ رب العزت اس کو یہاں پر لے آئے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بٹی سے گزارا جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جنت کے داخلے کے لیے اللہ رب العزت نے دو آزمائشیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ جنت میں داخلی کے لیے پہلے تمہیں میدان جہاد میں آزمایا جائے گا اور تمہاری سرفروشی کا امتحان لیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ میدان جہاد میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں، یعنی جہاد کے اندر ٹھیک ہے تم اس میں داخل ہو گئے، اب وہاں پر صبر کی ضرورت ہے، تو صبر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ دو آزمائشیں تو ابھی باقی ہیں، جب تک یہ آزما نہیں لیے جاتے تو تم جنت میں جانے کا خیال کیسے کرتے ہو۔ تو یہاں پر رک کر ہم ایک بات صرف مختصر دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام سے کی جا رہی ہے ڈائریکٹ، اور ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ابھی گھر آ کر وہ اپنی زیرہ اتارتے نہیں تھے، ابھی اپنا سامان اسلحہ جو ہے وہ رکھتے نہیں تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرہ اتار رہے ہیں اور جبریل کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے اپنی زیرہ نہیں اتاری ہے، آپ جو ہے اپنی تلوار کو لٹکا رہے ہیں، اپنی زیرہ کو اتار رہے ہیں، چلیے اگلے دوسرے مارکے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے تو ان صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد دوسرے امتحان، دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں، اور یہ سب امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے، تو ان کو ان سب آزمائشوں سے، ان بھٹی سے گزار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں نے ان میں سے کیا چیز دیکھی ہے؟ کیا ہم جہاد کے امتحان سے گزرے ہیں؟ کیا ہم صبر کے امتحان سے گزرے ہیں؟ کیا جہاں پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم استقامت کا کام لیتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری آتی ہے، کوئی ایک چیز ان تکلیف انسان کے اوپر آ جائے، انسان فوراً بلبلا اٹھتا ہے، شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اس کے اوپر صبر نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے ہم لوگ جو ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر اور اللہ رب العزت ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ہم دیکھیں جب بھی تکلیف کا موقع آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تکلیف آئے ہم اللہ رب العزت کے حضور جو ہے سجدے میں گر جائیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے، ہمارے عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تمہارے معاشرے میں سب سے پہلے جو چیز، اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے انسان جو چیز بھولتا ہے وہ نماز ہی ہے، کہ جناب میں تو بڑی مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ جبکہ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کے ضمن میں اصل میں جہاد بھی ہے۔ جہاد کے لیے آپ کو صبر چاہیے، آپ اپنی دنیا اور اپنی زندگی کو چھوڑتے ہیں اور پھر چھوڑ کر پھر اس کے اوپر اہمیت دیتے ہوئے جہاد کو قبول کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ التوبہ کے اندر اس معاملے کو اور بھی واضح کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے مال اور اپنی جو آپ کا بزنس ہے، جس کے ہر وقت جو ہے اس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اگر ان تمام چیزوں کو تم زیادہ محبوب رکھتے ہو اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے، تو پھر ٹھہرو کہ اللہ رب العزت پھر تمہارے ساتھ پھر معاملہ کر لیتا ہے۔ تو ابھی ہمیں کب آزمایا گیا ہے؟ ہاں، آزمائش کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ایسی بات ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائشوں کے لیے، یعنی اگر آزمائش آ جائے تو ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہم نے صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی جہاد کی ضرورت پڑے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کمزوری نہیں دکھائیں گے، ہم اس کے سامنے اپنے سینوں کو آگے کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کم از کم تیار ضرور ہم سب کو رہنا ہے، اور جب یہ موقع کبھی آ جائے تو وہاں پر پھر پیٹھ نہیں دکھانی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، کہ تم خود ہی تو موت کی تمنا کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے۔ ان کے دل کے اندر ایک احساس محرومی تھی کہ ہم کسی وجہ سے، یعنی اس وقت کچھ لوگوں کی عمریں کم تھیں اور بہت سی اس طرح کے معاملات تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جہاد کے اندر حصہ لیں اور ہمیں بھی شہادت نصیب ہو،
ہم بھی جہاد کی فضیلت کو پا لیں۔ تو انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے انہی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینے سے باہر نکل کر جہاد کریں، لیکن جب مسلمانوں کی فتح اور کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں جب یہ فتح تبدیل ہوئی تو یہ جو پرجوش مجاہدین تھے یہ بھی حوصلہ ہار گئے، یعنی وہ معاملات اس طرح کے ان کے سامنے آ گئے کہ اب سب جو ہیں ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ بار بار ان صحابہ کرام کو، اور یہ سب ہم سب کے لیے بھی یہ ہے، لیکن خصوصاً یہاں پر صحابہ کرام مراد تھے، تو ان کو اللہ رب العزت کہتے کہ ابھی تو اللہ نے آزمایا نہیں ہے، ابھی تو تمہارے صبر کا امتحان نہیں لیا، اور بعض نے راہ فرار وہاں سے اختیار کر لیا، ایسے بھی کچھ لوگ تھے، اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس حوالے سے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا، یعنی اس کی تمنا نہ کرو کہ دشمن میرے سامنے آئے تو میں ایسا کروں میں ویسا کروں، اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، عافیت مانگو اللہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے امتحانوں میں ہمیں نہ ہی ڈالے۔ اور اسی حوالے سے سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے پہلی قوموں پر ڈالا، تو اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے، تو پھر ڈرنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہونی چاہیے کہ جنت اصل میں تلواروں کے سائے سے گزر کر ہی جانے میں ہے، یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہو، اگر کبھی موقع آئے جہاد ہم سب پر فرض ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم کہیں کہ اب ہم جو ہے ہم تو بڑے صلح پسند لوگ ہیں یا ہم تو لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم یہود کی طرح بات کریں جیسے یہودیوں نے اس وقت کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اور تمہارا رب جائے اور تم لڑو، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ آگے اللہ رب العزت جو ہمارا آج کا آخری موضوع ہے وہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عقیدہ ہے، اور اصل میں یہاں پر کیونکہ غزوہ احد کا معاملہ چل رہا ہے، اس کی بات چیت چل رہی ہے، تو اسی کے تناظر میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو جس میں یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ و اور ما نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر یا سوائے رسول کے، یعنی اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سوائے ایک رسول، قد یقیناً خلت گزر چکے ہیں من قبل ہی ان سے پہلے، اور رسول بہت سے رسول، افا اماتا کیا فا پس ان اگر ماتا وہ ان کو موت آ جائے، یہ ماتا کا لفظ قرآن کریم نے خود استعمال کیا ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر وفات پا جائیں، او یا قتلا یا قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں، ان قلبتم تو کیا تم پھر جاؤ گے، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، اسی لیے دل جو ہے اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے یعنی دل، تو کیا تم پھر جاؤ گے، تم پلٹ جاؤ گے، اعلیٰ اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں اور ان کی خبر وفات کی تمہیں ملتی ہے تو کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب و اور من جو ینقلب پھر جائے، علی عقبیہ علی اوپر اپنی ایڑیوں کے، عقبی ایڑیوں کے اوپر، ایڑیوں کے بل پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہاں سے ایک دم گھوم جانا، تو اگر تم بالکل اسی وقت ہی گھوم گئے، فلن فا پس لن ہرگز نہیں، یدر اللہ یدر وہ بگاڑ سکے گا اللہ کا، شیئن کچھ بھی، ضرر پہنچانا یعنی نقصان، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر اگر وہ اس دین سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس نے اللہ کا کیا نقصان کیا ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ و اور سا سین جو ہے یہ یعنی مستقبل قریب کے لیے ہے، یعنی ان قریب، یجزی وہ جزا دے گا اللہ الشاکرین شکر گزاروں کو، اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک تو پس منظر یہی چل رہا ہے جنگ احد کے حوالے سے، تو سب سے پہلا جملہ جو اس آیت کا ہے وما محمد الا رسول، تو اس میں اللہ رب العزت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہیں کیا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں. وما اور نہیں محمد محمد الا سوائے رسول یا مگر ایک رسول، وہ ایک رسول ہیں. یعنی یہ اصل میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا اگر حساب دیکھیں، یا اس وقت بھی صحابہ کرام نے یہ جان لیا شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے شاید ہمیں ساری یہ کامیابیاں، اور اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب تو ہم بالکل حوصلے ہار جائیں، اب نبی ہی نہیں رہے ہمارے اندر. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وہ تو ایک رسول ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول رسالہ آپ عربی میں جانتے ہیں، رسالہ کا مطلب میسج. ایک میسج ہمارے موبائل فون میں آتے ہیں تو اس کو عربک کے اندر رسالہ کہا جاتا ہے. تو رسول یعنی جو میسج لے کر آئے، میسنجر، اسی وجہ سے عربک اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، یعنی جو پیغام لے کر آتا ہے. اور اردو میں یا فارسی میں ہم اس کو پیغمبر کہتے ہیں، پیغام لے کر آنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسی ہستی ہیں کہ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے. اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا لیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اپنا پیغام دیتے ہیں. وہ تو ایک رسول ہیں، یعنی ان کا امتیاز، ان کی جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسالت ہے. یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر ہے، جیسا کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ شاید بشری نہیں ہے، بلکہ ایک پورا عقیدہ اس کے اوپر گھڑ لیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص بشر کہتا ہے تو اس کو بہت برا بھلا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں. جبکہ سورۃ الکہف کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے انما، اس کے سوا نہیں، یعنی بے شک، انا میں، بشر ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ، ہاں امتیاز کی بات ہے، یعنی بشر ہماری طرح سے مراد یہ کہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے بھی وہ بھی بشر ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ ایک امتیازی اور فضیلت کے حامل ہیں. وہ فضیلت کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے لیے وحی دی ہے، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو. اللہ رب العزت نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے. اور لیکن ان کے ضمن میں جو ہم نے اپنی طرف سے بہت سے فضائل اور غلو کر کے ان کے لیے فضائل گھڑ لیے ہیں، اس کی ان کو حاجت نہیں ہے. ان کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام رسولوں سے افضل بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو سید الانبیاء بنایا ہے اور امام الانبیاء بنایا ہے. تمام انبیاء کے امام ٹھہرے ہیں. جب بیت المقدس میں معراج کے ضمن میں احادیث میں ہمارے سامنے بات آتی ہے تو یقیناً یہ سب جو ہیں خصوصیات اور فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بے شمار معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائے ہیں، معراج عطا فرمائی ہے، یہ فضیلتیں ان کے لیے بہت ہیں، اور اس سے بھی زیادہ فضیلتیں جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھی ہیں. لیکن ان کو ہماری طرف سے گھڑ کر فضیلتیں بنانے کی حاجت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے فضیلتیں گھڑیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگائیں. اور ان میں سے یہ کہ وہ ان کو بشری خصائص سے لوگ بالاتر سمجھتے ہیں اور خدائی صفات سے متصف کرتے ہیں. اور اسی ضمن میں اصل میں یہاں پر یہ بات ہے کہ ان خدائی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ حی لا یموت، کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آنے والی. اور یہی عقیدہ جو ہے اگر انسانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو جائے تو اصل میں انسانوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا درجہ سے ہٹا کر خدا کا درجہ، خدا کی صفت دے دی کہ جو صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، کہ جس کو صرف زندگی ہے، موت اس کو نہیں ہے، اس کے لائق ہی نہیں. جبکہ یہ جو صفت ہے یہ صرف خدا کی اور صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے. تو لہٰذا اسی کا رد اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ان کے دماغوں میں، دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی اس وقت کہ کبھی ایسا بھی ہوگا. انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچا نہیں تھا. تو ہوا اصل میں کیا؟ جنگ احد میں شکست کے جو اسباب ہمارے سامنے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چند لوگوں نے، اور وہ لوگ جو ہیں تیر انداز وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، تو اس کی وجہ سے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسرا ایک سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یا پھر بعض
یعنی روایات میں، یعنی کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یعنی وہاں پر اس میدان جنگ میں افواہ اگر پھیل جائے کہ جناب جنگ کا لیڈر جو ہے سپہ سالار اور بڑا جو ہے وہی نہیں رہا ہے، تو اصل میں نیچے جو لڑنے والے ہیں پیادوں کا پھر کیا حال رہے گا؟ تو یہی انہوں نے چال چلی اور انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے ظاہر ٹوٹ گئے اور لڑائی سے وہ جو ہے ہمت ان کی ہار گئی، لڑائی سے پیچھا ہٹنا شروع ہو گئے، اور منافقین نے پھر اس کے اوپر طعن و تشنع کے نشتر چب ہونے شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل پھر کیسے ہو جاتے؟ یعنی انہوں نے پھر اپنی طرف سے یعنی وہ ایک غلط عقائد ان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر اصل میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سمجھ کیا لیا ہے؟ کیا ان کو آپ نے خدا سمجھ لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب میں بہترین مخلوق اللہ رب العزت نے، اشرف المخلوق جو ہے وہ اس انسان کو بنایا ہے، اور اس انسانوں کے اندر جو سب سے بہترین انسان اس دنیا نے، اس صفحہ ہستی نے، اس زمین نے کبھی کوئی دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ ان سے بڑے عزت و مرتبے والی کوئی اور ہستی کو اس دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ الا رسول، وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ ایک بشر ہیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ الکہف کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے جو خود ساختہ عقائد بنا رکھے ہیں اور ان کی ذات میں غلو کر رکھا ہے، اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے اشعار اور ایسے شرک کرنے والے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میم کے پردے کے ساتھ احمد ہی اصل میں احد ہیں، یعنی جو احد اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احد ہے یہ میم کے پردے میں ہے، یعنی میم جو ہے وہ ڈال دیا درمیان میں تو احمد بنا دیا، اصل میں اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے بعض حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں، جس کو ہم نے پچھلی آیات کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ مختار کل نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب اختیار ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور اسی طرح نور من نور اللہ ہونے کے قائل ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ محض اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، فوت بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جو گزر چکے۔ یہ بات غور کیجئے، قد خلت، وہ گزر چکے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ انبیاء آج بھی موجود ہیں، کہ ایسا ہے کہ وہ انبیاء آج بھی جناب ہر جگہ پہ ہیں، اور وہ انبیاء پھر ہیں تو کدھر ہیں؟ یعنی وہ انبیاء آج موجود نہیں ہیں، وہ گزر چکے ہیں، خلط وہ گزر چکے، من قبلی آپ سے پہلے، اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے موجود تھے تو اب وہ اس وقت وہ موجود تھے، تو اب اللہ رب العزت فرماتے افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو اگر آپ بھی ان کی طرح جیسے وہ گزر گئے، آپ بھی اگر وفات پا جائیں تو کیا آپ کی وفات پانے کے بعد یہ لوگ اپنے عقیدوں کو بدل دیں گے، اپنے ایڑیوں کے بر پھر جائیں گے؟ تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے یا ان کی طبعی موت آنے سے تم اللہ کا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، یعنی اصل میں یہی وجہ شکست کی بنی تھی نا، کہ ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے جو اللہ کی خاطر جہاد کر رہے تھے، انہوں نے اس جہاد کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو افواہ تھی وہ سنی تو فوری طور پہ جہاد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ہمت ہارنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت اصل میں ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، جیسے پہلے دوسرے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ بھی فوت ہو جائے تم نے جہاد کے اس مشن کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ان کی زندگی میں جہاد جو کرتے ہیں، اور آج جو ایک دور چل رہا ہے، 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی اگر جہاد کی ضرورت پڑے گی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی تو وفات آ گئے اب ہم جہاد نہیں کریں گے؟ نہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو شخص بھی اگر ایسا کرے گا، جو ایڑی کے بل پھر جائے گا،
تو یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کہ اس نے کیا بگاڑنا ہے۔ اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ انہوں نے بڑی ہی ایک باریک ایک اور نقطہ بھی لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض لوگ پھر جائیں گے۔ یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ وفات ان کی ہو جائے تو کیا کچھ لوگ پھر جائیں گے، کیا تم پھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوگی تو بعض لوگ پھر جائیں گے، اور تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ آپ کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور جن کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بھی کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے تو اب ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہاں اللہ کے نبی کو تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ایسی بات، تو یہ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے۔ اسی ضمن میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افا امات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، جس کو ہم زیر بحث ہے جو، تو اس حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے تشریف لائے، گھوڑے پر بیٹھ کر آئے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے، لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی بلکہ سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، یعنی ان تک پہنچے، اور اس وقت آپ یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ آپ کے جسد مبارک کو یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور پھر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ فوت ہو چکے، یعنی اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فوت کرنا تھا وہ فوت کر دیا، اب 2 موتیں نہیں ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ پھر، یعنی ابھی آپ فوت ہی نہیں ہوئے تو دوبارہ کبھی پھر فوت ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عقیدہ وہاں پر بیان کر دیا، اور یہ حدیث بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، یہ وہی واقعہ آگے چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، یعنی اب یہ وہ پوری کنڈیشن سچویشن کریٹ کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر لوگوں کو ملتی ہے تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہیں مانا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں سنی، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہ مانے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہ جملے بڑے ہی اہم ہیں ہمارے لیے، یہ جو ہے یعنی بالکل روشنی کا مینارہ ہے کہ جن سے ہمارے سامنے عقیدہ، ہمارا ایک اسلامی عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین دوست یار غار، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جو ان کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا فرماتے ہیں، اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یعنی انہوں نے دلیل کے ساتھ پھر یہ آیت بھی بیان فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول، یہ جو آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے، تو یہ آیت انہوں نے پوری یہ آیت مکمل پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہیں وہ گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو جب یہ آیت پڑھی، اور بعض روایات کے اندر ایک دوسری آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 30 کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہوں نے فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی، یعنی آپ پر بھی موت آنے والی ہے۔ میتن کا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ بھی وفات پانے والے ہیں،
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ سب بھی وفات پانے والے ہیں، یعنی یہ سب کفار بھی جو ہیں انہوں نے بھی آخر کار فوت ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ یعنی اس آیت کو کبھی پہلے لوگوں نے اس طرح غور سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور کبھی اس کے اوپر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور دین کے بارے میں گہرائی تھی۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ اور اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے ہمارے سامنے پورا موقف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت قرآن کی فہم نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا عقیدہ اسی کے مطابق بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بنا گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔